بیک. چلیں ذرا پولیٹیکل ڈسکشن کی طرف لاتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ ایک دو شخصیات کے حوالے سے پورا ملک نہیں چل رہا, صرف ڈاکٹر ذوالفقار مرزا اور شرجیل میمن کا لنڈن جانا کوئی اتنا میں نہیں سمجھتی امپورٹنٹ ہے کہ وی شوڈ بی ویسٹنگ سو مچ ٹائم آن دس. اینی وے ہی از کمنگ بیک. طارق فضل چودھری صاحب یہ بتائیے, پاکستان مسلم لیگ نواز اب کیا سیاسی موو کرنے والی ہے؟ ماروی نے آپ کو ایک چیز کہہ دی ہے کہ اگر آپ نے کوئی الزام لگایا ہے تو آپ پروف کریں, اور آئی تھنک دا ٹائم ہیز کم کہ اب آپ لوگ ہر چیز کا پروف ثابت کریں اور سامنے لائیں میڈیا کے, کورٹس کے, جس کے آگے بھی آپ لانا چاہتے ہیں. کورٹس کے میڈیا کو چھوڑ دیں, سوری کورٹس کے. جی بالکل جی, دیکھیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے اس کا جواب تو میں آپ کو دے چکا ہوں, اور میں نے وہ بات بڑی دعوے سے کی ہے اور کسی ٹھوس حقائق کی بنیاد پہ کی ہے. میں نے بالکل ہوا میں کوئی تیر نہیں چلایا. اور جہاں تک مسلم لیگ نون کی بات ہے, اس میں ہم اپنی پالیسی جو ہے وہ آج بھی اسمبلی کے اجلاس میں ہم نے وضع کی ہے, اور ہم نے ہر دفعہ یہ بات کی ہے کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے وہ چونکہ مرکز میں بھی ہے, صوبوں میں بھی ہے, گورننس کے اعتبار سے وہ فیل ہو چکی ہے. لوگ آج پاکستان پیپلز پارٹی کی اس بیڈ گورننس کی وجہ سے, اس فیلئر کی وجہ سے وہ مایوس ہو رہے ہیں جمہوریت سے. جمہوریت کو تو کوئی نقصان نہیں ہے نا, جمہوریت تو ایک سیاسی عمل ہے, سب اس کے حامی ہیں کہ ملک میں جمہوریت کو رہنا چاہیے. ساری پارٹیز نے مل کے لیے اس کے لیے کام کیا ہے, قربانیاں دی ہیں, وہ ساری باتیں جو ہیں وہ ریکارڈ پہ ہیں. لیکن اگر اس طرح کی پرفارمنس رہے گی, لوگوں سے ووٹ لے کے آپ ان کے مسائل حل نہیں کریں گے, وہ آپ کو معاف کرنے والے نہیں ہیں. آج جو بار بار بات ہوتی ہے جناب کہ سٹیٹس کو توڑنا چاہیے, تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں, اس کی وجہ یہ بن رہی ہے کہ آج ملک کے اندر بہت بدقسمتی کے ساتھ یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, اور یہ جب جذباتی ہو جاتے ہیں فیصل صاحب, تو میں ان سے یہ گزارش کروں گا, میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ اب یہ بات پاکستان میں کبھی یہ ٹرینڈ رہا نہیں ہے کہ جو صدر ہیں وہ پارٹی کے چیئرمین بھی رہے ہوں. تو یہ بات متنازع اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کی پارٹی کے اوپر سیریس ایلیگیشنز ہیں. وہ ایلیگیشنز کرپشن کے حوالے سے بھی ہیں, وہ ایلیگیشنز آپ کی بیڈ گورننس کے حوالے سے بھی ہیں. جو پبلک انٹرپرائزز ہیں ان کی آپ حالت دیکھیں. ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کہاں تھے پچھلے اس عرصے میں, میں بھی ملک سے باہر تھا, میں بھی اپنی قومی ایئر لائن سے سفر کر کے آیا ہوں. 8 سے 10 گھنٹے نہیں بلکہ 12 گھنٹے ایئرپورٹ پہ انتظار کر کے ہم اپنے ملک واپس پہنچے ہیں. حج پہ گئے تھے آپ؟ کرتے ہیں اپنی قومی ایئر لائن کو استعمال کرتے ہوئے. جی میں حج پہ گیا. اچھا چلیں, مبارک ہو بہت بہت آپ کو طارق صاحب. نہیں خیر جی بہت شکریہ. اسی طرح ریلوے کی آپ حالت دیکھیں, باقی اداروں کی آپ حالت دیکھیں. حج کی کوئی فلائٹ ٹائم پہ نہیں پہنچی, خورشید شاہ ٹائم پہ نہیں پہنچے, آپ نے کچھ بھی نہیں پہنچے. جی آپ کو یاد ہے ایئر بلو کا کریش اور اتنا مذاق خیز بیان, سوری جیسمین, اتنا مذاق خیز بیان ایم ڈی کا کہ جناب حاجی شکر کریں کہ وہ اونٹوں پہ سفر نہیں کر رہے, جہاز پہ سفر کر رہے ہیں. ویسے یہ تو this is too much. I think آپ کیا لے رہے ہیں, اور such a stupid statement he is giving on record. This is a non-acceptable statement. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جو ریئل ایشوز ہیں وہ اس سارے جو یہ سارے ریئل ایشوز ہیں. کامیکل جو سین ایک بن جاتی ہے, خواہ میں سے کامیڈی آف ایررز جو بن جاتی ہے, جو روز ٹیلی ویژن آن کر کے لوگوں کو دکھایا جاتا ہے. لیکن ایم ڈی سے اس کی میں نہیں بات کری, میں جنرل جو ایک لیول آف میچورٹی آف ٹاکنگ اباؤٹ ایشوز, اس میں ریئل ایشوز رہ جاتے ہیں. آج پشاور ہائی کورٹ میں ایئر بلو کا کیس واپس سنا گیا, جو میں نے اور باقی جو ایئر بلو کے جو افیکٹیز ہیں فیملیز انہوں نے ڈالا تھا, اور واپس جو ہے ایویڈنسز چھپائے جا رہے ہیں, کنٹیمپٹ آف کورٹ کیا جا رہا ہے, اور ڈیٹ کے اوپر ڈیٹ دی جا رہی ہے. بٹ وہ جو رپورٹ ہے ایئر بلو کے کیوں کریش ہوا, جو سول ایویشن اتھارٹی کی جو رپورٹ ہے وہ نہیں دی جا رہی, حکومت سامنے نہیں لا رہی. حکومت سامنے نہیں لا رہی. اچھا, آپ میرے سے جواب لے لیں. جی میں لے لوں, بالکل آپ ہی سے جواب لے رہی ہوں. جی اگر سیکشن 4 پہ جو ہے انویسٹیگیشن ہوئی ہے, سیکشن 6 کا آج ذکر کیا جا رہا ہے, سو مس لیڈ کیا جا رہا ہے کورٹ کو, گورنمنٹ مس لیڈ کر رہی ہے اس ایشو پہ. فار ایگزامپل اس ایشو پہ ایک سے اوکے, یہ تو ایک پرٹیکولر کیس ہو گیا نا. کیا آپ سمجھتی ہیں فیوچر میں, اس کا مجھے اگر آپ تھوڑا سا بتا دیں تاکہ میں پھر اس سے فیصل سے پوچھوں کہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں اور مشہدی صاحب بھی, فیوچر میں ان قریب آپ کوئی چینج آپ سمجھ رہی ہیں استعفے جس طرح بات چل رہی ہے کہ ان کے میس استعفے تو جب سے میں نے استعفیٰ دیا اسی وقت سے انہوں نے ایک تھا ویو کہ یہ ان کے آنے والے ہیں. نہیں اب کوئی ڈیفینیٹلی بہت قریب لگ رہا ہے کہ کوئی چینجز آنے والی ہیں. سینٹ سے پہلے, سینٹ سے ڈیفینیٹلی پہلے لگ رہا ہے, بٹ یہ تو ہوا میں کافی دنوں سے یہ بات ہے. اسلام آباد میں بھی, کراچی میں, جہاں آپ جائیں آپ کو یہی بات آ رہی ہے, کوئی تبدیلی ہونے والی کی بات آ رہی ہے. لیکن کون سی تبدیلی؟ ایسی تبدیلی جس سے ملک صحیح ٹریک پہ جائے, اور کانسٹیٹیوشنل تبدیلی, کوئی ان کانسٹیٹیوشنل تبدیلی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اس سے پھر
کوئی لانگ ٹرم بینیفٹس نہیں ہو سکتے. کوئک فکس سے ہم نے دیکھا ہے کوئی لانگ ٹرم بینیفٹس نہیں ہوتے. اوکے, تو پھر اس کوئک فکس میں عمران خان صاحب بھی آ جاتے ہیں, ان پہ بار بار یہ الزام لگایا جاتا ہے ان کی پارٹی پہ, اور پاکستان مسلم لیگ نواز خاص طور پہ لگاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو بیک کر رہی ہے. ایک دفعہ کاف کو بنایا, اب عمران صاحب کے پیچھے ہیں. بہرحال مجھے نہیں پتا, یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے, جب ووٹرز آئیں گے تو پتہ چلے گا. فیصل, کیسے آپ رسپونڈ کریں گے ان دونوں باتوں کو؟ طارق اور سب سے پہلے تو میں اپنی محترم بہن کی بات کا جواب دوں گا. ایئر بلو کا مالک جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا ایم این اے ہے, ہمارا نہیں ہے. تو ہمیں کوئی شک نہیں کہ اگر کوئی انکوائری رپورٹ ہو, چلے آئے جائے, ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں. دوسری چیز, جیسمین منظور صاحبہ آپ یہ جانتی ہیں, یہ پی آئی اے پہ گفتگو کر رہے ہیں آج, اور میں چیخ رہا ہوں 3 مہینے سے. جی ٹھیک ہے, میں حکومت میں ہوتے ہوئے چیخ رہا ہوں اس چیز کے اوپر, رائٹ. میں بتا رہا ہوں وہاں پہ کیا صورتحال ہے, اور میں یہ بھی نشاندہی کر رہا ہوں جو ہڑتالی یہاں پہ بیٹھے تھے نا, ہڑتال کر کے وہی مینجمنٹ میں گھسے اور وہی اس کا بیڑا غرق کرنے کا سبب بنے. تو آپ انہی کو تو ہیرو بنا رہے تھے ماضی میں, اور آپ ہی تو پیچھے بیک اپ سپورٹ کر رہے تھے. پنجاب حکومت پوری ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی تھی یہاں پر بشمول اپنے ایم این اے. تیسری چیز میں آپ سے دوبارہ عرض کروں, تیسری چیز میں آپ سے دوبارہ, ایک سیکنڈ ذرا کلیریفائی کیجئے. ہڑتالیوں کو جو ایئرپورٹ پہ گھیر کے بیٹھے ہوئے تھے, ہڑتالیوں کو پنجاب پولیس پوری لگی ہوئی تھی ان کو سپورٹ کرنے میں. میں تو وہاں پہ تھا, موجود تھا, میں دیکھ رہا تھا. دوسری چیز, تیسری میں آپ کو ایک بات بتاؤں میری بہن, ان کو دوبارہ میرے الفاظ یاد یہ ساری پی آئی اے میں جو بھرتی ہیں یہ ہم نے کی ہیں, ہماری حکومت. چلو آپ نے کی ہیں, آپ اس کو کوڑیوں میں بیچنے والے تھے. میرا منہ نہیں کھلانا میرے بھائی, میں سب لے کے آ جاؤں گا. مافیا مانگ کے بھاگے ہوئے یہاں سے. حاجی نہیں بننا, نہیں حاجی نہیں بننا, حاجی نہیں بننا. سارے گناہوں پہ مافیا مانگ کے بھاگے ہو, حاجی نہیں بننا. میں سارے معافی نامے خدا کا خوف کریں. آج کو آپ کدھر بیچ میں لے آئے ہیں, آج ایک مقدس عبادت ہے, آج کا اس طرح مذاق نہ اڑائیں. وہ ایک علیحدہ چیز ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئی ایم ممبر آف دی اسٹینڈنگ کمیٹی آف کیبنٹ. یہ ساری بھرتیاں آپ نے کی ہیں, آپ نے مخالفت کی ہے. آپ میری بات تو سنیں نا, بیچ میں کیوں بولتے ہیں آپ لوگ؟ میں آپ کے بیچ میں بولا تھا, کم سے کم آداب محفل تو سیکھ کے آ جاؤ میرے بھائی. میں گزارش یہ کر رہا ہوں, میں آپ کو بیچ میں ٹپس دے رہا ہوں کہ ذرا اس پہ بھی وضاحت فرما دیں ذرا. آپ ٹپ نہ دو, آپ مجھے پتا ہے آپ کی ٹپیں کہاں چلتی ہیں, آپ کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں, آپ مجھے ٹپ نہ دو. ایک سیکنڈ, ایک دوسرے پہ پرسنل نہ ہو نا, بتائیں پی آئی اے کے حوالے سے بات کریں. پرسنل نہیں, کسی کو پرسنل ہونا ہے تو ویلکم آئے, پرسنل ہو, پھر میں پرسنل ہو کے دکھاتا ہوں یہاں پر. میری بات سنیں آپ, میری بہن, چینج کی باتیں ہو رہی ہیں. ارے یار آپ لوگ بات نہیں کرنے دو گے مجھے یہاں پہ, آپ لوگ نے بات نہیں کرنے دینی مجھے. آپ نے اتنے سارے ایلیگیشن لگا دیے, میں جواب نہیں دوں, بیچ میں کودنا ضروری ہے کسی کا. میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے, میں نے آپ کو پھر وہ میرے الفاظ یاد دلاؤں میں آپ کو کہ میں کسی کے وزیر کا نوکر نہیں ہوں, میں صرف جواب دہ ہوں اپنی قیادت کا. میں ان کی ذات سے منسلک کسی بھی کرپشن کے ثبوت کے لیے یہاں بیٹھا ہوں, اس کے لیے میں نے دعویٰ کیا, یہ کان کھول کے سن لیں. دوسری چیز, میں آپ کو یہ بات دعوے سے کہہ رہا ہوں اور حقیقت بتا رہا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی آئی اے کی حالت اس وقت بے انتہا خراب ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت جو ہے نا ریلوے کی حالت بے انتہا خراب ہے. لیکن اس کو سدھارنے کی طرف جانے کے لیے ایک بہت ہی ایک قوت کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ معاشرتی آپ کا پورا معاشرہ کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے. یہ کوئی ایک آدمی کا کام نہیں ہے. آدمیوں کو ثبوت لانا, ثبوت پرووائڈ کرنا, عدالتوں میں دینا, عدالتوں سے فیصلے لینا. تو عدالتوں میں تو ہزاروں فیصلے آج بھی پینڈنگ پڑے ہیں. تو جہاں حکومت کا ایک ادارے کا قصور ہے, وہاں کوئی عدلیہ کا بھی تو قصور ہے نا, کہ وہ فیصلے کیوں نہیں کرتی, کیوں آیا سال لٹک جاتے ہیں. اگر سال نہ لٹکے اور واقعی سزا ملنے لگے لوگوں کو, اور سزا اور جزا کا عمل صحیح طرح سے جاری ہو جائے, جو آپ نے اور ہم نے خواب دیکھا تھا آزاد عدلیہ کا, تو اس معاشرے سے اگر آدھی برائی جو ہے ایگزیکٹو ختم کر سکتے ہیں, تو 70% برائی کا خاتمہ عدلیہ خود بھی کر سکتی ہے. تو کم سے کم ایک ادارہ ناکام نہیں ہو رہا, دوسرا ادارہ بھی ناکام ہو رہا ہے جس کو آپ سر پہ تاج بنا کے لائے تھے. تیسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ میدان میں نہیں آتی, اس کے پاس لوگ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے, پیپلز پارٹی جہاں میدان میں آتی ہے سیدھا حملہ آور بھی وہیں پہنچتے ہیں. آپ لوگ کو خدا زندگی دے, آپ نے کبھی کسی اور کے اوپر حملے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں یہاں پر اس پاکستان کے اندر جو اتنی بڑی بڑی گفتگو کرتے ہیں لوگ؟ آخر ہم ہی کیوں تھریٹ کا نشانہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ چل رہا ہے جو ہم سے لوگوں کو دور کر رہا ہے, دھماکہ کر کے, ڈرا کے, اور کسی کے ہزاروں کے مجموعے میں جس کو لاکھوں بتائے جاتے ہیں ان کے مجموعوں میں کوئی ایک پتہ بھی نہیں گرتا. تو پھر میں یہ پوچھنے پہ حق بجانب ہوں, کیا مزاروں پر, کیا ہمارے جلسوں میں کوئی امریکی فوجی ہوتے جو ہم پہ حملے کیے جاتے ہیں؟ اگر ہمارا نقص یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جینے کی آزادی دیتے ہیں ان کے حساب سے, تو پھر یہ ہم پہ حملے کیے جائیں, اور انشاءاللہ وہ دن دیکھیں گے کہ ہم اپنی جانیں دیتے رہیں گے. آپ بے فکر رہیں, ہم یہاں لڑتے رہیں گے, ہم ایک سیٹوں تب بھی لڑیں گے. کی بات کریں, آپ سمجھ رہے ہیں کہ فضا میں کوئی تبدیلی ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نواز اگر استعفے دے دے گی, میں جیسمین ذرا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں فیصل سے, میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جی دیکھیں, یہ پروگرام کے شروع سے لے کے ابھی تک فیصل جو ہے وہ ایک بات کے اوپر بار بار انسسٹ کر رہا ہے, میرا بھائی بار بار انسسٹ کر رہا ہے کہ میں صرف ایک بندے کی گواہی دینے کے لیے, شہادت دینے کے لیے, سچائی دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں, کسی وزیر کا نوکر نہیں ہوں, فلاں نہیں ہوں. دیکھیں,
وہ پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں, میں اس وقت مسلم لیگ نون کا MNA ہوں. میں میاں نواز شریف کا کوئی پرسنل سیکرٹری نہیں ہوں کہ میں یہ کہوں کہ میں میاں نواز شریف کی حد تک تو جواب دے ہوں. مسلم لیگ نون سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ آپ اس وقت یہاں پہ پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں. طارق بھائی, وزیر بھی پیپلز پارٹی کے ہیں, حکومت بھی پیپلز پارٹی کی ہے. You are not representing just Mr. President آصف علی زرداری. You are representing the party. میرے بھائی بات تو سنو میری, بات ہوتی ہے, میری بات سنو ہوتی ہے تو you have to. آپ یار جیسمین صاحبہ, آپ ان کو پرانا پروگرام دکھا دیں, اس کے اندر میں نے یہ کہا تھا بحیثیت پولیٹیکل سیکریٹری ٹو دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. ایکچولی اوکے, میں آپ کو بتاؤں طارق, اس کی ایک اور بیہائنڈ سین جو اس کی ایکچوئل ریزن ہے نا, وہ یہ ہے کہ دیکھیں صرف 4 لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہر روز آ کے نا وہ جواب دے ہوں. جو رسپانسبل وزراء ہیں وہ کوئی آپ کو نظر آتا ہے؟ مجھے آپ بتا دیں, مجھے تو میرے خیال سے اسمبلیوں میں بھی وہ نظر نہیں آتے. ماشدی صاحب سے پوچھ لیں کہ سینٹ میں کتنی حاضری ہوتی ہے. یہی تو ہم چیخ رہے ہیں کہ وہ فیس نہیں کر سکتے پبلک کو جو مینڈیٹ لے کے. تھوڑا سا 1 منٹ طارق بھائی, 1 منٹ میں جواب کی جو بات ہے وہ ہماری مینڈیٹ کا توہین ہے. ہم نے کہا مینڈیٹ کی سب سے بڑی توہین یہ ہے کہ جو کچھ کرنے کے لیے اسمبلی میں آئے وہ آپ نہیں کر رہے. آپ بات سن لیں گے, آپ بات سن لیں میری, میں ایک بات کمپلیٹ کر لوں پھر بے شک آپ لوگ بول لیجئے گا. میں نے جو الفاظ ادا کیے تھے اس وقت آپ نے سوال کیا تھا بحیثیت پولیٹیکل سیکریٹری ٹو پریزیڈنٹ آف پاکستان, ایک وزیر کا ذکر آیا تھا, میں نے اس پہ بات نہیں کی کیونکہ مجھے اس کے پاس فیکٹ اینڈ فگر پتہ نہیں تھے. دوسری چیز میں آپ کو عرض کروں کہ آپ اپنے جلسوں میں مداری صرف زرداری صاحب کو کہتے ہو, حکومت کو نہیں, اور مداری کو صرف بندر پہچانتا ہے. یہ محاورہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا ہاں ٹھیک ہے, حکومت کی فیلئر کی بات ہر جگہ پہ ہوئی ہے, پیپلز پارٹی کی فیلئر کی بات ہوئی ہے, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی فیلئر کی بات ہوئی ہے, ہر جگہ کے اوپر ہوئی ہے, لوگوں کی خودکشیوں کی بات ہوتی ہے, مہنگائی کی بات ہوتی ہے, لوڈ شیڈنگ کی بات ہوتی ہے, دہشت گردی کی بات ہوتی ہے, وہ ہر جگہ پہ ہوتی ہے. آپ ایک لفظ کو نہ پکڑے نا, ہر جگہ کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر بات ہوتی ہے. آپ کی کون سی کوئی ایک داستان ہو تو اس پہ بات ہو نا. رسپانسبلٹی بنتی ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس ملک میں ایک پورا پارلیمنٹ موجود ہونے کے بعد وزیر اعظم سے کوئی نہیں پوچھتا. ماشدی صاحب would you like to comment, کوئی چینج آنے والا ہے؟ وزیر اعظم جو ہے نہیں, چینج تو دیکھیے ڈیموکریٹک پروسیس میں اگر ہم ڈیموکریسی میں بلیو کرتے ہیں اور ہم یہ ایک ڈیموکریٹک ایرا ہم اس کو کہتے ہیں اور ڈیموکریسی آن ریلز آ گئی, ڈیموکریٹک گراؤنڈز پہ ڈیموکریٹک پروسیس کو فالو کرنا پڑے گا. ڈیموکریسی کی خوبی بھی یہی ہے اور اس کی ون اینڈ اونلی برائی یہ ہے کہ اگر 100 آدمی ہیں تو 51 والا وہ رائٹ ہے اور 49 والا بیچارہ وہ بیچارہ ہے. تو anybody holding the majority, جب تک پاکستان پیپلز پارٹی with coalition یا without coalition اپنی میجورٹی رکھتی ہے نیشنل اسمبلی میں, اس کا جمہوری حق ہے. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں مشدی صاحب, لاسٹ کامنٹ. اپوزیشن کا کام ہوتا ہے, اپوزیشن ہوتی ہے گورنمنٹ ان ویٹنگ, اس کو اپنے شیڈو منسٹرز بنانے چاہیے, تیاری کرنی چاہیے. اب ڈیموکریٹک پروسیس سے تو کوئی چینج نظر نہیں آ رہا, میجورٹی بڑی سالڈ میجورٹی نہیں کیسے چینج نہیں آ رہا اگر پاکستان مسلم لیگ نواز استعفے دے دیتی ہے تو اس وقت ہے. اب غیر جمہوری اگر کریں گے تو we have not really got onto the rails of democracy properly. بڑی شیکی ہے ہماری ریل ٹریک. تو اگر کوئی غیر قانونی یا غیر کانسٹیٹیوشنل کام کیا تو it will not be good for the democracy in Pakistan یا ہماری پاکستان کی عوام کے لیے. تو ہمیں بڑا کیئرفلی جانا چاہیے. باقی جلسے بھی حق ہوتا ہے اپوزیشن کا, روٹ مارچ بھی حق ہوتا ہے, اور لانگ مارچز بھی حق ہوتا ہے, وہ سب کچھ پارٹ آف دا ڈیموکریٹک پروسیس ہے. وہ کنٹینیو کرے گا. کچھ لوگ بالکل الگ بول رہے ہیں, کچھ لوگ بالکل الگ کہہ رہے ہیں, تجزیہ نگار الگ لکھ رہے ہیں. پولیٹیکل جو ہے اب آپ دیکھ لیں کہ آج کی پیپلز پارٹی کے اسپوکس پرسن جو آپ کے سامنے کس لیول کی کانورسیشن ہو رہی ہے, اور معراج صاحب جس طرح سے ہوتے تھے وہ لیول آف پیپلز پارٹی کی اسپوکس ہے. کتنا فرق ہے اس دن کی پیپلز پارٹی اور آج کی پیپلز پارٹی, اور کتنا فرق ہے پولیٹیکل قدروں میں. جو پولیٹیکل قدریں چینج ہو گئی ہیں اس کے خلاف وہ چینج آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ, وہ آ رہا ہے. اور وہ چینج آ رہا ہے, وہ روک نہیں سکتے اس چینج کو. تھینک یو ویری مچ, شکریہ. لاسٹ یہی کہوں گی کہ انشاءاللہ تعالیٰ طارق کو آئی ول کیچ ہم آن واٹ ہی سیڈ, اور فیصل اور مشدی صاحب ہماری بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.